الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جن باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی میں اللہ کا جو مہمان خانہ ہے جنت، جہاں اللہ کے وہ بندے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اور جن پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن خصوصی فضل فرمائیں گے، ایسے تمام بندے اور بندیاں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے میزبان ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا مہمان، اللہ تبارک و تعالی کے یہ میزبان ہوں گے، مہمان ہوں گے، اور اللہ ان کا میزبان ہوگا۔ قرآن کریم نے جنتیوں کا تذکرہ یوں بھی کیا ہے کہ نزلا من غفور الرحیم، تم مہمان ہوں گے اور غفور الرحیم تمہارا میزبان ہوگا، اور یہ مہمانی کوئی وقتی نہیں ہوگی بلکہ دائمی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ مجھے یاد آ رہا ہے، بہت اچھی بات یاد آ گئی، میں بتلا دوں۔ کتاب و سنت سے معلوم یہ ہوتا ہے جنت میں 4 چیزیں ہوگی، 4 چیزیں نہ ہوگی، سمجھے؟ نمبر 1، ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی، موت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ہمیشہ کے لیے تندرستی ہوگی، بیماری نہیں ہوگی۔
نمبر 3، ہمیشہ کے لیے جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی بوڑھے ہیں، یہ بڑھاپا بھی کوئی فضول نہیں ہے۔ یاد رکھو، اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کی حالت کا بڑھاپا مغفرت کا سبب ہے، اور بڑھاپے کی موت شہادت کا سبب ہے۔ یہ حدیث پاک کا میں نے خلاصہ آپ کو بتلایا ہے۔ اگر زندگی اسلام پر گزار دی اور اسلام پر زندگی گزارنے کے بعد ایک شخص بوڑھا ہو گیا تو اسلام کا بڑھاپا مغفرت کا سبب ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، جب بات آئی تو میں بتلا دوں، ایک وقت جب بندہ اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، ایک طویل زندگی کا عرصہ، یہاں تک کہ زندگی کا طویل عرصہ رب چاہی زندگی گزارنے کے بعد یہ بوڑھا ہو گیا، تو اب عمر کے ایک مرحلے میں پہنچنے کے بعد اس بندے کے لیے اللہ کے یہاں نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں، گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ سمجھے نا؟ اس لیے اسلام میں بڑھاپا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسلام کا بڑھاپا مغفرت کا سبب ہے، اور بڑھاپے کی موت شہادت کا سبب ہے۔ تو دنیا میں جتنے بوڑھے بوڑھیاں ہیں، ان سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی جوانی عطا فرمائیں گے جنت میں۔ چوتھی چیز، ہمیشہ کے لیے راحتیں ہوگی، ذرا برابر تکلیف کا نام و نشان جنت میں نہیں ہوگا۔ یہ جنت اللہ کس کو عطا فرمائیں گے؟ ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی یہ جنت ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں گے۔ یوں تو ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی یہ جنت عطا فرمائیں گے، لیکن جنت کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ ترمذی کی روایت کے مطابق جنت الفردوس اس کا نام ہے۔ اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ وہاں وی وی آئی پی لوگ رہیں گے۔ وہ وی وی آئی پی لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پہچان آج ہمیں کروا دی ہے۔ فرمایا 7 صفات ہے، یہ 7 صفات جن میں بھی پائے جائیں، دنیاوی اعتبار سے وہ پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، وہ شہری ہو، وہ دیہاتی ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، سماج میں ان کا کوئی خاص ویلیو ہو نہ ہو، لیکن یہ 7 صفات اگر کسی مسلمان میں ہے تو بھلے ہی دنیا میں جیسے بھی چاہیں وہ رہیں، آخرت میں یہ وی وی آئی پی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ ان کا بڑا مقام ہوگا، جنت کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام اللہ ہمیشہ کے لیے انہیں عطا فرمائیں گے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں۔ ارادہ کرو انشاءاللہ وہ 7 صفات ہم کوشش کریں گے اپنے اندر کامل اور مکمل طور پر پیدا کرنے کی۔ آپ کئی جمعوں سے سن رہے ہیں، پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اسی کے ضمن میں ہر نیکی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ دوسری صفت آپ نے سنی والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کی باتوں سے، بیکار کے کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ادھر ادھر الجھتے نہیں ہیں۔ آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں کسی کی زندگی میں منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسنل لائف میں مت جھانکیے کسی کی، سمجھے نا؟
اپنے کام سے کام میں رہیے، بس اپنے کام سے مطلب رکھیے۔ ہر وہ کام جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، ایسے لغویات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ بنیادی صفت ہے دوسری جنت الفردوس کے وارثین میں۔ تیسری صفت جو ان میں پائی جاتی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بری عادتوں سے، بری باتوں سے بچاتے ہیں، اپنے اخلاق درست کرتے ہیں۔ تزکیہ میں یہ سب چیزیں آ گئی ہیں۔ اخلاق کی درستگی یہ مستقل ایک عمل ہے جس کی فکر ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ انسان تو اخلاق ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، لیکن انسانیت کہتے کسے ہیں؟ ہم بھی لوگوں کے یہ جملہ اپنی زبان پر لے آتے ہیں، اور اس انداز میں ہم یہ جملہ بعض اوقات جاہلوں کی طرح ہم بھی اس انداز میں یہ جملہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں تو دین اور ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب تو انسانیت ہے۔ او بھیا، انسانیت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا نام انسانیت ہے۔ اور خدا کی قسم، اسلام کا تعارف اگر ایک جملے میں کروانا ہو، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایک جملے میں اس کا جواب دیجئے، تو اس کا جواب ایک جملے میں یہ ہے، اسلام یعنی اخلاق۔ سمجھے نا؟ جس میں اخلاق نہیں اس کا اسلام معتبر نہیں۔ اخلاق سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اخلاق کا جو وزن ہے، بڑے بڑے بعض اعمال کے اندر وہ وزن نہیں ہے۔ روایتوں کا خلاصہ یہ ہے، میں اپنی بات پر آنا چاہتا تو ہوں، یہ بات آ گئی تو اخلاق سے متعلق ایک بڑی قیمتی حدیث آپ کو سنا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب میزان عمل قائم ہوگا تو اس میں سب سے وزنی اگر کوئی چیز ہوگی، کوئی عمل ہوگا، تو بندے کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ آج بھی میں تو کہا کرتا ہوں، ایک عجیب جملہ یاد آ گیا، صاحبوں، ملک میں جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، نفرت کی جو سیاست قائم کی جا رہی ہے، اس کا جواب آپ سیاست سے ہم اور آپ دے نہیں سکتے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہمارے پاس اتنے اچھے لیڈر ہے نہیں، اور اگر ہے تو ہماری قوم بدقسمتی سے کسی لیڈر کو چلنے دے نہیں رہی، چونکہ مزاج ہے نا ہمارا، ہیرے میں سے کیڑے نکالنا تو ہمارا مزاج ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، کسی کو آگے نہ بڑھنے دینا، یہ ہماری پہچان بن چکی ہے۔ نفرت کی جو سیاست اس وقت ملک بھر میں پھیلائی جا رہی ہے، اس کا جواب ہم سیاست سے دے سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، اس کا جواب اخلاق ہے۔ یاد رکھو، اس کا جواب اخلاق کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے کہ جو قوم ہر پتھر کو کنکر مان کر جھک جاتی ہو، وہ قوم ہمارے اچھے اخلاق کے سامنے کیسے نہیں جھکے گی؟ نہیں سمجھے آپ؟
ارے کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آپ نے اتنی بڑی بات کو ویسے ہی بہت نارملی سن لیا۔ جو قوم ہر کنکر کو شنکر مان کر جھک جاتی ہو، وہ قوم جب ہم ان کے سامنے نبوی اخلاق کو پیش کریں گے تو وہ قوم ہمارے سامنے کیسے نہیں جھکے گی؟ ضرورت ہے کہ ہم ان کے سامنے اخلاق۔ کیا کہا حضرت مولانا عبداللہ کاپود ربی رحمت اللہ علیہ نے؟ بہت اچھا ایک شعر ایک مرتبہ سنایا تھا۔ علم و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں، علم و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں، احسان سے جیتا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ادفع بالتی ہی احسن، نفرت کی سیاست کا جواب نفرت نہیں، اس کی سیاست کا جواب محبت ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اگر ہم نے ان کے سامنے نبوی اخلاق سے پیش آئے، نبوی اخلاق کو پیش کیا، تو جس شدت سے یہ نفرت کرتے ہیں اسی شدت سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ بھائیو، یہ صرف بیان نہیں ہے، اسلامی تاریخ میں روشن مثالیں اس کی موجود ہیں۔ دور نبوت سے لے کر موجودہ دور تک میں کتنی مثالیں موجود ہیں۔ ذرا سا آپ اخلاق سے پیش آئیے تو صحیح۔ مجھے یاد آیا واقعہ، خطیب ایشیا حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ علماء تو جانتے ہیں، بہت بڑے آدمی تھے۔ ہمارے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر ان کے حوالے دیا کرتے ہیں۔ خیر المدارس ملتان کے سالانہ جلسے میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے آپ شریک تھے۔ جلسے کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو جس کمرے میں آپ اپنے دوسرے رفقاء اور مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، مدرسے کا ایک بھنگی جو غیر مسلم تھا، کسی کام سے وہ اس کمرے میں آ گیا۔ دیکھو اخلاق کیا ہوتے ہیں اور اس کی طاقت کیا ہے۔ آج ہم سے جو اپنے بھی نفرت کرتے ہیں وہ تو غیر ہیں، ان سے کیا شکوہ؟ ہم سے جو اپنے نفرت کر رہے ہیں، اپنے قریب والے جو دور ہو رہے ہیں، تو بھائیوں ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہماری اپنی بد اخلاقی ہے۔ ہمیں بات کرنے کا تمیز نہیں ہے، اور ہمارے معاملات ذرا برابر کسی سے کچھ برداشت کرنے کو ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ قرآن تو آپ دیکھیے نا، قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ، میں نے کہا نا، اسلامی تعلیمات اور قرآنی ہدایات کا خلاصہ ایک لفظ میں اگر کہنا ہو تو اخلاق۔
ذرا سا اخلاق سے پیش آئیے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اچھے اخلاق کی برکت سے عداوتیں محبتوں سے بدل جائے. بہت مثالیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال ماضی قریب کی جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کھانے بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران مدرسے کا ایک غیر مسلم بھنگی اس کمرے میں جہاں یہ علماء کھانے بیٹھے تھے کسی کام سے آ گیا. حضرت نے اس بھنگی سے کہا آؤ میاں کھانا کھا لو. تو وہ بھنگی سٹ پٹایا. اس نے سوچا کہ بھائی مجھے تھوڑا کسی نے کہا ہوگا, یہ میری حیثیت ہی کیا ہے, میں تو مدرسے کا بھنگی ہوں, مجھے کیوں کہیں گے کہ کھانے بیٹھ جاؤ, میں کوئی مہمان ہوں. تو وہ متوجہ نہیں ہوا. حضرت شاہ عطا اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا میاں تم سے کہتا ہوں آؤ کھانا کھا لو. یہ بھنگی نے آج تک ایسا دیکھا ہی نہیں تھا, ایسی عزت کسی نے دی ہو. اس نے کہا کہ جی میں تو بھنگی ہوں. اس نے سوچا کہ یہ حضرت چونکہ چیف گیسٹ ہیں, یہاں نئے ہیں, انہیں پتا نہیں ہے کہ میں ہوں کون. وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بھی کوئی ہوگا. جب حضرت نے دوبارہ اس کو کھانے کے لیے اپنے پاس بلایا تو کہنے لگا جی میں تو بھنگی ہوں. حضرت نے فوراً فرمایا تو کیا ہوا, انسان بھی تو ہو اور تمہیں بھی تو بھوک لگتی ہے. یہ کہہ کر حضرت نے ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب دسترخوان پر بٹھا لیا. اخلاق کی طاقت میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں بھائیوں. اور یہ جو جملہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کہا نا, آج نفرت والے ماحول میں اخلاق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی دکانوں پر, آپ اپنے آفسوں پر, آپ اپنے ملنے جلنے والے غیر اسلامی بھائیوں کے سامنے اخلاق پیش کر کے دیکھیے, کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, خود ہی دیکھیے. بہرحال شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ نے ہاتھ پکڑ کر اس بھنگی کو اپنے پاس بٹھا لیا, اور وہ جب گھبرانے لگا, شرمانے لگا, تو حضرت نے اس کی ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈالا. ایک آلو تھا, حضرت نے وہ آلو لیا اور خود سے اٹھا کر کے اس کا لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈالا. گھبراتے ہوئے, شرماتے ہوئے اس نے تھوڑا سا وہ آلو کھا لیا. لکھا ہے کہ اس کا بچا ہوا آلو حضرت خود کھا گئے. کیا اس میں کیا حرج ہے, کیا خرچ ہے؟ اخلاق کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے یہ. پتہ ہے اس کا کیا اثر ہوا؟ کھانے وانے سے فری ہونے کے بعد میں حضرت جب جانے کی تیاری کر رہے تھے, ایک کپل اپنے بچے کو لے کر کے اطلاع دی کہ کوئی ملنا چاہتا ہے آپ سے. پتا چلا کہ وہی بھنگی اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے آیا اور رو رہا ہے اور قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بھائیو آج اخلاق کی بہت ضرورت ہے. یقین مانو سب سے بڑی طاقت اخلاق ہے. اللہ کرے یہ حقائق ہماری سمجھ میں آ جائے. بہرحال میرا موضوع تو اسی سے ختم ہو گیا, میرا وقت اسی میں ختم ہو گیا. موضوع تو باقی ہے انشاءاللہ. میں بتلانا چاہتا تھا 5واں جو وصف تھا, والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. گزشتہ بھی ہم نے بتلایا تھا امانتوں کا تذکرہ ہے, امانت کا تذکرہ نہیں. انشاءاللہ تفصیلی بات تو ہم آئندہ جمعہ میں کریں گے. امانات کیوں فرمایا, امانت کیوں نہیں فرمایا؟ بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں امانتوں کی. کتنی قسمیں بولو؟ ارے بولو, سننا چاہتے ہوں چاروں قسمیں. ہاں جی, ابھی نہیں, انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ یہ سارے انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتلائیں گے. امانات کیوں فرمایا, امانتوں کی وہ 4 قسمیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ
ہم سب کو حقائق سمجھا دیں اور ہمیں نبوی اخلاق سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مالا مال فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان یہ ہے